اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 5، تنوین۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جب بچوں نے تختی نمبر 4 پڑھ لی، ابھی تختی نمبر 5 میں آ گئے، تو 5 کو سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ بچے ابھی زبر، زیر، پیش سمجھ گئے ہیں، تو مثال کے طور پر آپ نے میم لکھ دیا، تو بچوں سے پوچھے بچوں یہ کیا ہے؟ بچے کہیں گے میم، پھر اس میم کے اوپر ایک زبر لگا دے۔ پھر بچوں سے پوچھے بچوں یہ کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ میم زبر ما۔ پھر اس زبر کے ساتھ جو ہے ایک زبر اور لگائیں۔ پھر وہ بچوں سے کہیں کہ یہ زبر کی تنوین ہے۔ بچوں یہ کیا ہے؟ تو بچے کہیں گے یہ زبر کی تنوین ہے۔ بچے زبر کی تنوین کس طرح پڑھی جاتی ہے تو یہ آگے پڑھائی جائے گی۔ اسی طرح زیر کو بھی اسی طرح سمجھانا ہے اور پیش کو بھی، اور یہ بھی سمجھانا ہے کہ بچوں زبر کا مقام کہاں ہے، تو بچے کہیں گے کہ اوپر، تو آپ ان سے کہیں کہ زبر کی تنوین کا مقام بھی اوپر ہے۔ زیر کا مقام کہاں ہے؟ بچے کہیں گے نیچے، تو انہیں سمجھائے کہ زیر کی تنوین کا مقام بھی نیچے ہے۔ پیش کس طرح ہوتا ہے؟ مڑا ہوا، تو اس کے ساتھ ایک اور پیش کو، الٹا پیش کو ملایا جاتا ہے، تو یہ پیش کی تنوین ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھائے بچوں کو کہ زبر کی تنوین کے ساتھ الف لکھا جاتا ہے، لیکن ہجے کی صورت میں یہ نہیں پڑھا جاتا۔ ہجے کی صورت میں یہ الف نہیں پڑھا جاتا۔ بعض جگہوں میں یا لکھی جاتی ہے، بعض جگہوں میں الف لکھا جاتا ہے، تو یہ الف اور یا یہ ہجے کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا۔ جیسے ذال 2 زبر زن میں جو ہے وہ یا لکھی جاتی ہے، لیکن یہ یا اور یہ الف نہیں پڑھا جاتا۔ تو اگر پوچھا جائے کہ جب پڑھا نہیں جاتا ہجے میں تو اس کے لکھنے کا فائدہ کیا ہے، تو اس کے لکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ وقف کی حالت میں واپس یہ الف جو ہے ظاہر ہو جاتا ہے۔ جیسے ابدن میں ہے حمزہ زبر آ، با زبر با، ابا، دال 2 زبر دن، تو دال 2 زبر دن ہجے میں ہم نے الف نہیں پڑھا، لیکن وقف میں وہ واپس لوٹ کر آ جاتا ہے، ابدن وقفاً ابدا، تو اس وجہ سے یہ الف لکھا جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ، اس کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، ایک غنے کے ساتھ پڑھنا ہے اور ایک بغیر غنے کا۔ غنہ کسی کہتے ہیں کہ آواز ناک میں لے جا کر ایک الف کھینچ کر پڑھنا۔ غنہ کسے کہتے ہیں کہ آواز ناک میں لے جا کر ایک الف پڑھنا۔ تو بعض قراء حضرات کرتے ہیں کہ اس کو بغیر غنے کے پڑھنا چاہیے، اور بعض قراء حضرات کہتے ہیں کہ اس کو بغیر غنے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تو جنہوں نے کہا ہے کہ بغیر غنے کے پڑھنا، اس کی چند وجوہات انہوں نے لکھے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بچہ ابتدائی طور پر اس کا سانس اتنا لمبا نہیں ہوتا کہ اس کو ایک سانس میں پڑھا جائے، اور بھی بہت سارے جو ہے حالات ہیں۔ اور جو حضرات کہتے ہیں کہ غنے کے ساتھ، ان کا قول یہ ہے کہ جو ہے تنوین پر اکثر اوقات غنہ ہوتا ہے، اس وجہ سے۔ تو ہم انشاءاللہ دونوں طریقے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، من من، تنوین کے ساتھ، میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، من من، تینوں کو ایک سانس میں اور رک رک کر پڑھنا ہے۔ با 2 زبر بن،
با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن، واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، ون ون ون، فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، فن فن فن، ثا دو زبر ثن، ثا دو زیر ثن، ثا دو پیش ثن، ثن ثن ثن، ذال دو زبر ذن، ذال دو زیر ذن، ذال دو پیش ذن، ذن ذن ذن، ضا دو زبر ضن، ضا دو زیر ضن، ضا دو پیش ضن، ضن ضن ضن، زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، زن زن زن، سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، سن سن سن، صاد دو زبر صن، صاد دو زیر صن، صاد دو پیش صن، صن صن صن، اسی طرح آخر تک بغیر تنوین کے بھی پڑھ سکتے ہیں. کچھ الفاظ میں بغیر تنوین کے پڑھ لیتا ہوں. تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن، دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن، طا دو زبر طن، طا دو زیر طن، طا دو پیش طن، طن طن طن. اسی طرح آگے تک. جب بچوں نے تختی نمبر 5 پڑھ لی اور انہوں نے تنوین کا مشق کر دیا تو ابھی تختی نمبر 4 زبر زیر پیش اور تختی نمبر 5 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ان کے درمیان توازن کروانا ہے. ان کے درمیان توازن کروانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ استاد کہے گا بچوں سے کہ با زبر با، بچوں سے کہیں گے کہ کیا بنا تو بچے کہیں گے با. پھر استاد کہے با دو زبر بن تو بچوں سے کہو کیا بنا تو وہ کہیں گے بن یا بن. پھر استاد کہے گا با زیر، بچے کہیں بی. با دو زیر بن، با پیش بو، با دو پیش بن. اسی طرح ہر حرف لیتے ہوئے. میم زبر ما، میم دو زبر من، میم زیر می، میم دو زیر من، میم پیش مو، میم دو پیش
من. اسی طرح ان دونوں قیدوں میں توازن کروانا ہے تاکہ بچے پہچان سکیں کہ زبر کیا ہوتا ہے اور دو زبر کیا ہوتا ہے، زبر کیسے پڑھا جاتا ہے اور دو زبر کیسے پڑھے جاتے ہیں، کس پہ غنہ ہوتا ہے کس پہ غنہ نہیں ہوتا. اور ایک بات اور بھی ملحوظ رکھیں کہ زبر آدھے الف کے بقدر کھینچا جاتا ہے. زبر یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ با زبر با، نہیں، با زبر با آدھے الف کے بقدر، ٹھیک ہے. با دو زیر، با دو زبر بن، با زیر بی، با دو زیر بن، با پیش بو، با دو پیش بن. اسی طرح ان قواعد کی مشق کروائے تاکہ بچے جو ہے حروف کو پہچان سکیں. اور یہ ہے کہ دو زبر دو زیر دو پیش ہر ایک کی شکل کی پہچان کروائے، دو زبر دو زیر دو پیش ہر ایک کی جگہ یاد کرائے کہ یہ کہاں کہاں پہ ہوتے ہیں، اور دو زبر دو زیر دو پیش ہر ایک کا نام یاد کرائیں، اور یہ کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تو یہاں تک بچے کو اچھی طرح یاد ہونا چاہیے. الی آخرہ.